اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ سورہ نوح کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت ہی کا نام سورہ نوح رکھا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ویسے قرآن مجید میں جملہ 43 جگہ یعنی 43 جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک خاص صورت سورہ نوح کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جن پر شریعت اتاری گئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے 6ویں پارے میں سورہ نساء آیت نمبر 163 میں فرماتے ہیں، إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت سے نوازا۔ الغرض یہ اپنی قوم کو بلاتے رہے اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی ربوبیت کی طرف، اور شرک سے باز آنے کی دعوت ان کو دیتے رہے، لیکن وہ قوم کئی برسوں کی، کئی صدیوں کی محنت کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ آخر کار قوم نے کہا، یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا وہ لیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا اگر اللہ چاہے۔ تو حضرت نوح نے کہا، انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی، جتنے مسلمان ہو گئے وہی مسلمان ہیں، آگے آپ ان کی اسلام کی امید نہ رکھو۔ تو جب اللہ نے یہ فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے اللہ نے جو پیغام دیا تھا اس کو پہنچانے میں، ابلاغ حق میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اب نہ ماننے والوں کا قصور ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ زمین میں کسی ایک بھی نافرمان کو نہ چھوڑ۔ اس میں ان کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آ گیا، وہ بھی مشرک تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں قبول کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی ایک کافر کو بھی اللہ زندہ نہ چھوڑیے، ان میں کوئی بھی اس لائق نہیں کہ باقی رکھا جائے۔ جو کوئی رہے گا، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نطفے سے بھی بے حیا ڈھیٹ حق کا منکر اور ناشکرا ہی پیدا ہوگا، اور جب تک ان کافروں میں سے کوئی موجود رہے گا تو راہ راست پر کیا آتا، دوسرے ایمان والوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جب نوح علیہ السلام نے اس طرح بددعا کر دی، جس میں بشمول ان کا بیٹا بھی تھا، عذاب الہی آیا تو اس نے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں اللہ کے عذاب پانی سے بچنے کے لیے جودی پہاڑ کی چوٹی میں جا کے
پناہ لوں گا۔ اللہ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کا رحم جو ہوگا وہی شخص اس عذاب الہی سے بچ سکتا ہے، ورنہ کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس عذاب سے بچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کے نجات نہ پانے کے متعلق ایک لطیف اشارہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور مستجاب الدعوات تھے۔ انہوں نے دعا اور بددعا دونوں حالتوں میں خود اپنے بیٹے کو فراموش کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کافر بیٹے کی سرکشی پاداش عمل کی صورت میں نمودار ہوئی، اور وہ بھی ہالکین یعنی ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا اور غرق ہو گیا۔ الغرض یہ قصہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دین، دعوت تبلیغ کا کام کیا، لیکن اس کے باوجود ان کا خود بیٹا نافرمان نکلا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی بیوی بھی نافرمان تھی، مشرکوں کے ساتھ تھی۔ اب ہم کو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے کئی سبق ملتے ہیں۔ اس میں سے پہلا سبق یہ ہے، ہر ایک انسان اپنے کردار و عمل کا خود ہی جواب دہ ہے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوع اور علاج نہیں بن سکتی، اور بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی بیٹا نیک ہو تو باپ کو اثر نہیں ہوتا، باپ نیک ہو تو بیٹے کو اثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی جلالت شان حضرت ابراہیم کی جلالت شان و آزر کو شرک سے نجات نہیں دلا سکی۔ اور دوسرا اس سے یہ سبق ملتا ہے، بری صحبت زہر ہلاہل سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ کیا ہے؟ خسران اور تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جس طرح انسان کو نیکی ضروری ہے، اس سے زیادہ نیکوں کی صحبت لازمی ہے، اور جس طرح برائی سے بچنا ہے اس طرح برے لوگوں سے بھی بچنا ہے۔ اور تیسرا، خدا پر صحیح اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال بھی توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل اللہ کا صحیح طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے توکل ہی کرتے ہوئے کشتی بھی بنائی اور اللہ پر بھروسہ بھی کیا۔ تو یہ تمام قصص اور عبرتیں ہم کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور بیوی کے واقعات سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بنیادی چیز یہ ہے، ہم بھی نیک ہوں اور صحبت جو ہے وہ نیکوں کی استعمال کریں، نیکوں کی صحبت میں رہیں، اور ہم بھی برائی سے بچیں اور اپنے اطراف کے ماحول کو برائی سے بچائیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہماری نیکی بیٹے کے ساتھ نہیں جا سکتی، بیٹے کی نیکی میرے ساتھ، باپ کے ساتھ آ نہیں سکتی۔ ہر ایک کو آخرت میں اپنے عمل کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے کسی کی نیکی سے مطمئن ہو کر خود نیک کام چھوڑنا یہ بہت اخلاقی، شرعی اور اسی طرح معاشرتی ایک مذموم چیز ہے۔ اس طرح انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی اور سچے لوگوں کی صحبت کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد